خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ قدیم حکمت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سب ٹائمنگ کے فن میں مہارت حاصل کرنے کے بارے میں ہے، یعنی بالکل صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیچھے مڑ کر سوچا ہو کاش میں نے پہلے قدم اٹھا لیا ہوتا؟ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا؟ بس ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے موقع ہاتھ سے نکل جانے کا احساس۔ اور پھر اس کا دوسرا رخ بھی ہے، کسی چیز میں سوچے سمجھے بغیر کود پڑنا اور پھر خواہش کرنا کہ کاش وقت کو پیچھے کیا جا سکتا۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے کا درد بھی اتنا ہی شدید ہو سکتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو کیا اگر یہ کہا جائے کہ ایک قدیم حکمت کے مطابق یہ دونوں بظاہر متضاد غلطیاں، یعنی بہت دیر سے عمل کرنا اور بہت جلدی کرنا، دراصل ایک ہی جڑ سے نکلتی ہیں؟ آئیے اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ تعلیم ہمیں نہج البلاغہ سے ملتی ہے، خاص طور پر حکمت نمبر 363 جو امام علی سے منسوب ہے۔ اور اس کا اصل نچوڑ یہ ہے، قول ہے بے عقلی کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ امکان پیدا ہونے سے پہلے جلدی کرنا اور موقع آنے کے بعد تاخیر کرنا۔ کتنی گہری بات ہے نا؟ مطلب یہ کہ بہت جلدی کرنا اور بہت دیر کرنا بنیادی طور پر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی ناقص فیصلہ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جلد بازی کی، یعنی صحیح وقت آنے سے پہلے ہی عمل کرنے کی حماقت کی۔ اسے کچھ سادہ مثالوں سے سوچیے۔ اگر کوئی پھل پکنے سے پہلے توڑ لے تو کیا ہوگا؟ وہ بیکار ہو جائے گا۔ تصور کریں کہ ایک میڈیکل کا طالب علم گریجویشن سے پہلے ہی سرجری کرنے کی کوشش کرے، یا ایک فوج اپنے دستوں کی تیاری سے پہلے ہی حملہ کر دے۔ ہر صورت میں وقت سے پہلے عمل کرنا صرف ایک برا خیال ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ناکامی کی تقریباً ضمانت ہے۔ تو جب ہم عجلت کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف تیز رفتاری کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک گہری خرابی کی طرف اشارہ ہے، یعنی حقیقت سے بالکل ہم آہنگ نہ ہونا۔ یہ کسی ایسی چیز پر زور دینے کے مترادف ہے جو ابھی تیار ہی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی محض فلسفیانہ خیال نہیں ہے۔ جلد بازی کے خلاف یہ تنبیہ اتنی اہم ہے کہ یہ ہمیں آسمانی کتابوں میں بھی ایک واضح ہدایت کے طور پر ملتی ہے۔ مثلاً قرآن کی یہ مثال لے لیں، جہاں پیغمبر اسلام کو نصیحت کی گئی کہ اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری ہو جائے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مقصد کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، آگے بڑھنے کی جلد بازی کو پھر بھی صبر کے ساتھ قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل بات عمل کے مکمل ہونے کا احترام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے وقت سے پہلے عمل کرنے پر بات کی۔ اب آئیے سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں اور مسئلے کی دوسری جانب پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی جب بہترین موقع آئے تو عمل کرنے میں ناکام رہنا، وہ موقع جو ضائع ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ موازنہ اسے بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف آپ جلد بازی کرتے ہیں، یعنی حالات سازگار ہونے سے پہلے عمل کرنا، جیسے کچا پھل توڑ لینا۔ دوسری طرف آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی جب موقع تیار ہو تو عمل کرنے میں ناکام رہنا، گویا اچھے بھلے پکے ہوئے پھل کو بیل پر ہی سڑنے دینا۔ دونوں کا انجام ایک ہی ہے، پچھتاوا اور ناکامی۔ لیکن ایک منٹ رکیے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی تیزی بری ہے؟ کیا ہمیں ہمیشہ سست اور محتاط رہنا چاہیے؟ بالکل نہیں، اور یہیں پر یہ حکمت بہت باریک بینی سے کام لیتی ہے۔ یہ تباکن عجلت اور جسے ہم نیک تیزی یا سرعت کہہ سکتے ہیں کے درمیان ایک بہت اہم فرق واضح کرتی ہے۔ اس جدول کو دیکھیں۔ نیک تیزی یعنی سرعت ایسی چیزیں ہیں جیسے کسی کی مدد کی پکار پر فوراً پہنچنا یا خیرات کے کام میں پھرتی دکھانا، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ جبکہ تباکن جلد بازی یعنی عجلت ایسی چیزیں ہیں جیسے کسی کے بارے میں فیصلہ سنانے میں جلدی کرنا یا سوچے سمجھے بغیر بول پڑنا۔ تو اصل نقطہ تیز یا سست ہونا نہیں، بلکہ اپنی رفتار کو صورتحال کے حقیقی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ اس حکمت کی ایک بہترین تاریخی مثال سہیل بن عمرو کی کہانی میں ملتی ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کے خلاف ایک بہت سخت مذاکرات کار تھے، لیکن غصے سے رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے پیغمبر نے ناقابل یقین صبر کا مظاہرہ کیا اور یہاں تک کہ پیشین گوئی کی کہ اس شخص کی تقریر کی زبردست طاقت ایک دن اچھے کام آئے گی۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ برسوں بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب مکہ شہر اپنے نئے دین کو چھوڑنے کے دہانے پر تھا تو یہی وہ شخص سہیل تھا جس کی پرجوش تقریر نے حالات کو سنبھال لیا۔ یہ ٹائمنگ میں مہارت کا ایک شاہکار ہے۔
یہ جاننا کہ کب پیچھے ہٹنا ہے، کب صبر کرنا ہے اور صورتحال کو خود بخود پختہ ہونے دینا ہے۔ تو ان سب باتوں کا بڑا سبق کیا ہے؟ آئیے تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ دانشمندانہ عمل کا راستہ دراصل ان 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا، صورتحال کا جائزہ لیں، کیا حالات واقعی سازگار ہیں؟ دوسرا، موقع کو پہچانیں، کیا یہ عمل کرنے کا صحیح لمحہ ہے؟ اور تیسرا، مناسب رفتار سے عمل کریں۔ دیکھیں، یہ تیز رفتاری یا صبر میں سے کسی ایک کو چننے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس حکمت کو پروان چڑھانے کا نام ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیونکہ حقیقی مہارت اس میں نہیں کہ آپ ہمیشہ سب سے تیز ہوں یا سب سے زیادہ صابر ہوں، یہ بس وقت پر ہونے کے بارے میں ہے۔ حتمی مقصد یہ ہے کہ واقعات کے فطری بہاؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، نہ کہ اس کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں۔ تو آخری سوال یہ بنتا ہے کہ کوئی اس بہترین لمحے کو پہچاننا کیسے سیکھے؟ یہ قدیم حکمت ہمیں صرف عمل کرنے کے لیے کوئی سیدھا سادہ اصول نہیں تھما دیتی، بلکہ یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جسے ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ایک ایسا سوال جو ہمارے ہر فیصلے کو خود وقت پر عبور حاصل کرنے کی ایک مشق میں بدل دیتا ہے۔